السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین باتمکین ARYQ TV پر حیات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے بابرکت پروگرام میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ الحمدللہ اس پروگرام میں ہم حضور نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے صحابہ کرام کی حیات طیبہ پہ بات کرتے ہیں، ان کا زہد و تقوی، ان کی عبادت و ریاضت، ان کی جان ساری پہ بات کرتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے اپنا تن من دن سب کچھ حضور کے نام پہ قربان کر دیا۔ کریم آقا علیہ السلام کے ایک عظیم صحابی رسول جنہیں سید الانصار کہا جاتا ہے، عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ، احد کا موقع آیا تو آپ کے 4 نوجوان شہزادے تھے، وہ چاروں شہزادے دربار مصطفیٰ میں احد کے لیے روانہ ہونے کے لیے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چاروں بھائی احد کے اندر اپنا تن من دن قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمارے والد گرامی بھی بضد ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے بھی جانا ہے، وہ عمر بہت زیادہ ہے اور جناب پاؤں میں لنگ بھی تھا، ایک ٹانگ تھوڑی چھوٹی تھی، سفید داڑھی، چمکتا ہوا چہرہ تھا، تو عرض کی کہ ہمارے ابو بھی کہتے ہیں کہ میں نے بھی جنت میں جانا ہے۔ تو کریم آقا نے فرمایا جب تم چاروں آ گئے تو اپنے والد کو کہو وہ گھر میں بیٹھے۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ بضد ہیں، تو کریم آقا نے فرمایا اسے بلاؤ، میں اسے سمجھاتا ہوں۔ دربار مصطفیٰ میں وہ صحابی حاضر ہوئے، میرے آقا مسکرائے، فرمایا کہ عمر بن جموح تو بھی کہتا ہے کہ میں نے بھی جہاد میں جانا ہے، عمر کا حصہ بہت زیادہ ہو چکا ہے، شیخ کبیر ہو تم، فرمایا تم گھر میں بیٹھو، میں مصطفیٰ گارنٹی دیتا ہوں اللہ تجھے اجر عطا فرمائے گا۔ اب ثواب بھی مل گیا، یہ سند دربار مصطفیٰ سے ہے، لیکن اگلا جملہ سنیں، اس صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ کیا لنگڑے جنت میں نہیں جائیں گے؟ کیا میرے ٹانگ کی جو وجہ ہے کہ وہ جنت میں حائل ہے؟ میرے آقا مسکرائے، یہ جذبہ دیکھا تو کریم آقا نے فرمایا نہیں، بیٹوں سے کہا کہ اسے بھی میدان جہاد میں جانے دو، قربان جاؤں۔ یہ عظیم صحابی رسول میدان جہاد میں غزوہ احد کے اندر جنہوں نے اپنی جان اللہ کے نام پہ قربان کی، اور یہ جاتے ہوئے یہ دعا مانگ کے گئے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا ولا تردنی الی اہلی خائبہ، کہ اے مالک مجھے شہادت کی موت عطا کرنا اور مجھے خائب واپس نہ لٹانا۔ یہ وہ صحابی ہیں قربان جاؤں جنہوں نے حضور کے نام پہ اللہ کے نام پہ اپنی جان دی، اور قربان جاؤں آج ہم جن کا ذکر کر رہے ہیں اس گھرانے کے 3 لوگ غزوہ احد میں اللہ کو پیارے ہوئے۔ سیدنا ابو جابر عبداللہ بن حرام انصاری رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر جمیل ہم نے کرنا ہے، وہ بھی شہید ہوئے، ان کے بہنوئی بھی شہید ہوئے، اور ان کے شہزادے عمر بن جموح کے خلاد بن عمر جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی شہید ہوئے۔ عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا ہم نے ذکر کرنا ہے، یہ وہ عظیم صحابی رسول ہیں کریم آقا علیہ السلام جن کے لیے اکثر دعا فرمایا کرتے تھے، یا اللہ انصار پر کرم فرما، ہماری طرف سے انہیں اجر عطا فرما، اور عبداللہ بن حرام کا، سعد بن عبادہ کا نام لے لے کر میرے آقا ان کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ اور یہ وہ عظیم صحابی رسول ہیں قربان جاؤں کہ جن کی بابت میرے آقا نے فرمایا کہ خالق کائنات کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ بغیر حجاب سے کسی سے بات کرے، لیکن عبداللہ بن حرام وہ صحابی ہیں کہ میرے رب نے عبداللہ بن حرام سے بغیر حجاب کے شہادت کے بعد ان سے ہم کلام ہوئے اور انہیں ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا۔ الحمدللہ ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہے جن سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، جب وہ بولتے ہیں تو علم و حکمت کے دریا رواں ہو جاتے ہیں، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں تو ابھی تک اس پروگرام جو آخری ہم نے کیا تھا اور وہ جو آپ نے مکالمہ بیان فرمایا جو رب کائنات کی عطا سے جو آپ کو عطا ہوا بیت عقبہ کبیرہ کے موقع پر، جو سرکار دو عالم نے عطا فرمایا، اور وہ جملہ میں اسی نشے میں ہوں کہ کریم آقا کی بارگاہ میں جب انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ جب آپ کامیاب ہو جائیں گے تو کیا ہمیں چھوڑ تو نہیں جائیں گے؟ تو کریم آقا نے جملہ دیا تھا کہ تمہارا ذمہ میرا ذمہ، تمہارا خون میرا خون، اور یہ جملہ مفتی صاحب کمال کا تھا، یقین کریں میں پورے ہفتے اس کے نشے میں رہا۔ کریم آقا نے فرمایا سن لو میں تمہارا ہوں، میں تمہارا ہوں، میں تمہارا ہوں، تم ہمارے ہو۔ میں چاہتا ہوں وہ مکالمہ ادھورا رہ گیا تھا، وقت کی کمی تھی، اس مکالمے کو پھر ذرا ایک دفعہ اپنے نورانی لبوں سے ادا فرمائیں جی۔ حامداً و مصلیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ یقیناً یہی بات ہے کہ
صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی جان نثاری، سبحان اللہ، جان فروشی، ان کی وفاداری، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرب، تعلق، عشق، محبت، غلامی، جب ہم اس کے واقعات اور تذکرے پڑھتے ہیں، کرتے ہیں، سنتے ہیں تو روح کو بھی ایک نشہ آ جاتا ہے، ایک کیفیت ہوتی ہے، مشام جام معطر ہوتے ہیں۔ اور پھر میرے آقا کی جو ان پر شفقت ہے، سبحان اللہ، میرے آقا کا جو کرم ہے، میرے آقا کی عطائیں ہیں، جی جو عنایتیں ہیں، جو نوازشیں ہیں، جو رافتیں ہیں، جو رحمتیں ہیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اس مکالمے کے اندر بھی اپنے نقطہ عروج پر نظر آتی ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی وہ مکالمہ یہیں سے وقت ختم ہوا تھا کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کیا تھا جی کہ آقا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بعد میں آپ اپنے اعزا و اقربا کے پاس، اپنے رشتہ داروں کے پاس، اپنے آبائی وطن واپس چلے جائیں؟ اللہ تو میرے آقا نے جو جواباً ارشاد فرمایا نا، میں ان عربی الفاظ کا اردو ترجمہ منوان ترجمہ سنانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا تھا، جی، فرمایا نہیں نہیں، بلکہ میرا خون تمہارا خون ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، میرا ذمہ تمہارا ذمہ ہے۔ سبحان اللہ، میرے آقا نے فرمایا میں تمہارا ہوں، ہائے ہائے مفتی صاحب کیا بات ہے، کیا کہنے مفتی صاحب، میں تمہارا ہوں، تم میرے ہو۔ جی میرے آقا نے فرمایا جس سے تم لڑو گے میں بھی اس سے لڑوں گا، ٹھیک، جس سے تمہاری صلح ہوگی میری بھی اس سے صلح ہوگی۔ اب جب میرے آقا نے اتنی بڑی بات کہہ دی نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اعزاز دے دیا نا، واہ 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 واہ۔ اچھا مفتی صاحب میں پھر ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، یہ جو عہد و پیمان ہوتے ہیں یہ زندگی تک ہوتے ہیں، جی لیکن سرکار نے کیسا کہا میں تمہارا ہوں، آج تک مدینہ والوں کے پاس ہے۔ جی بے شک آج تک ہیں، اور حشر کے میدان میں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے ہوں گے، کیا کہنے، سبحان اور اللہ، غلام آقا کے ہوں گے، واہ واہ، وہاں بھی میرے آقا فرمائیں گے کہ یہ میرے ہیں۔ میرے اب عرض یہ کر رہا ہوں کہ اتنا بڑا جب شرف دے دیا نا، تو ان لوگوں میں سے کچھ احباب کے دل میں خیال آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو آخری بات کہہ دی ہے، تو ایک دفعہ پھر ان کو متوجہ اور متنبع کر لیں، ایک دفعہ پھر ان کی توجہ لوگوں کی کہ سن لو آقا کیا کہہ رہے ہیں۔ تو ان میں سے حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عباس بن عبادہ بن ندل انصاری، ٹھیک، ان دونوں میں سے کوئی ایک باختلاف روایت، انہوں نے کھڑے ہو کے پتہ کیا کہا اے اہل یثرب خبردار رہو کہ تم کس چیز پر بیعت کر رہے ہو، یہ بیعت ساری دنیا سے لڑائی مول لینے کے مترادف ہے، اللہ اکبر، خوب جان لو کہ اس کے نتیجے میں ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ ہمارے شرفاء قتل کیے جائیں، ہمارا مال برباد ہو جائے، عزت و ناموس خطرے میں پڑ جائے، ایسا نہ ہو کہ مشکلات و مصائب کے ہجوم سے گھبرا کر تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمنوں کے حوالے کر دو، اللہ اکبر، ایسا نہ ہو کہ اگر تم کو اپنی جانوں کا خوف ہے، اپنی جانوں کا خوف، اپنی جان سے پیار ہے، تو پھر ابھی انہیں چھوڑ دو ہاں، اور صاف صاف عذر کر دو، اور اگر آخری دم تک ان کا ساتھ دینے کی ہمت ہے تو پھر ان کا ہاتھ تھام لو۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، اس کو کہتے ہیں کلیئر کٹ، جب بات انہوں نے کہہ دی نا، جی دو ٹوک، دو ٹوک بات جب کہہ دی نا، تو اب جواباً کسی کو ڈر جانا چاہیے تھا، تھوڑی سی گھبراہٹ ہونی چاہیے تھی، تھوڑا سا سوچ لینا چاہیے تھا کہ یار پتہ نہیں کتنا بڑا خطرہ ہے جس سے ہر ایک آگاہ کر رہے ہیں۔ پہلے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگاہ کیا، اسد بن زرارہ آگاہ کر رہے ہیں، تو اتنا بڑا خطرہ، لیکن سب انصار نے جو اس وقت موجود تھے حضور کی بارگاہ میں، 75 نفوس قدسیہ یثرب سے آئے ہوئے، بیک زبان کہا ہاں ہاں ہم سب خطرات کو دیکھ کر ہی تو بیعت کر رہے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہم جانتے ہیں شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ واہ واہ مفتی صاحب، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ہمیں سب پتہ ہے۔ اور پھر انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اب یہ وہ بات جو بھی آپ نے پہلے حضرت عامر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے سنا دی تھی واہ واہ واہ، کہ جنت کے حوالے سے صحابہ اکرام کا حرص طمع، اس کی جستجو تلاش اللہ اکبر، اور اس کے لیے قربان ہونا، یہ کس قدر تھا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اب اس موقع پر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اگر ہم اپنا عہد و پیمان کما حق کو پورا کر دیں تو ہمارے لیے کیا ہوگا اس کے صلہ میں. واہ 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 سبحان اللہ. تو میرے آقا نے ایک ہی جملے میں کہا جنت. جنت. واہ واہ. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ بے شک. اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. جب یہ کہا نا جنت تو عاشق مچلنے لگے، بے قرار ہوئے، مضطرب ہوئے، تڑپ تڑپ کے ذوق و شوق سے آگے بڑھے اور حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے گئے ہیں، بیعت کرتے گئے اور مشرف با اسلام ہوتے چلے گئے. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت اس موقع پر بیعت کرنے والوں میں شامل تھے. یہ جملہ ریپیٹڈلی میں نے کیوں کہا بھلا؟ جی مفتی صاحب. بیعت عقبہ کبیرہ یا بیعت عقبہ اخرى یا بیعت عقبہ کبریٰ، جی جس کے اندر 75 نفوس قدسیہ شامل تھے، اس بیعت میں شامل ہونے والوں کا مقام و مرتبہ درجہ اصحاب بدر سے بھی اوپر ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بدری صحابہ ہیں ان کا مقام کتنا ہے؟ ان کو کہہ دیا کہ اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم. واہ واہ. ان سے بھی اونچا. ان سے بھی اونچا ان احباب کا درجہ ہے جو اس بیعت کے اندر آ کے شامل ہوئے تھے. اور جس ہستی کا ہم ذکر کر رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عامر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اس زمرہ کے اندر شامل ہے، اس طبقہ میں شامل ہیں. اس موقع پر انہوں نے میرے بدر میں بھی شامل ہیں، ادھر بدر میں بھی شامل ہیں، احد میں بھی شامل ہیں، واہ واہ واہ. صحابہ بدر میں. تو یہ پھر درجہ بدرجہ اس سے اوپر یہاں ہے. اب اس موقع پر پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 12 نقباء منتخب کیے تھے. اب تم بھی ایسا کرو کہ دینی امور کی انجام دہی کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے 12 نقیب منتخب کرو. ٹھیک ٹھیک. اب وہاں جو لوگ موجود تھے 74-75، انہوں نے اتفاق رائے سے 12 نقباء کے نام منتخب کیے، جن میں سے 9 خزرج سے تھے، 3 اوس میں سے تھے. جو خزرج میں سے 9 تھے ان میں حضرت عبداللہ بن عامر بھی تھے. ان کو نقیب اپنے قبیلے بنو سلمہ کا بنایا گیا. انہوں نے جا کے جو اوورال سید الخزرج تھے یا سید الانصار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی طرح جہاں فشانی کے ساتھ دن رات ایک کام کر کے اپنا سب کچھ پس پش ڈال کے دین اسلام کی اس قدر تبلیغ کی کہ میرے آقا اتنے خوش ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یا اللہ انصار کو میری طرف سے جزائے خیر عطا فرمانا، خاص طور پر سعد ابن عبادہ کو اور عبداللہ بن عامر کو. واہ 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 کیا کہنے. ناظرین محترم، خوبصورت ذکر جاری ہے. اور جس طرح کریم آقا نے فرمایا کہ میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے اندر 12 نقیب بنائے تھے، فرمایا میں اپنی امت کے اندر بھی 12 نقیب بناتا ہوں. اور ان نقباء میں نقابت اور نقباء کیا بڑا درجہ ہے. فرمایا کہ میں عبداللہ بن حرام کو بھی نقیب بناتا ہوں اور سعد کو بھی نقیب بناتا ہوں. یہ اہل انصار میں سے تھے. یہ رتبہ ان کو ملا جن کو مل گیا. اپنے قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں. ملاقات کرتے ہیں ایک مختصر وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین باتمکین، حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں. اور عظیم صحابی رسول جس کے ساتھ رب کائنات نے بغیر حجاب کے گفتگو کی، جن کے لیے حضور قبلہ مفتی صاحب نے بھی بیان کیا، میرے آقا اس کا نام لے لے کر اللہ کی بارگاہ سے اجر لیتے تھے، اسے جزا دینے کے لیے دعائیں کرتے تھے. قربان جاؤں وہ سیدنا ابو جابر عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عظیم صحابی رسول، عظیم نقیب ہیں، جو کریم آقا نے نقیب بنایا تھا. اور آپ کو یاد ہے مفتی صاحب قبلہ نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ جب کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سیدنا عباس رضی اللہ عنہ پوچھا تھا کہ تم کس طرح حفاظت کرو گے، تو قربان جاؤں عبداللہ بن حرام رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کے عرض کی تھی، یا رسول اللہ ہم جنگجو لوگ ہیں، ہم تیروں سے آپ کا دفاع کریں گے، اگر تیر ختم ہو گئے ہم نیزوں سے دفاع کریں گے، اگر نیزے بھی ٹوٹ گئے ہم تلواروں سے دفاع کریں گے، یہاں تک کہ 2 فریقوں میں ایک فریق باقی رہ جائے گا، ہم سارا کچھ لٹا دیں گے. قبلہ مفتی صاحب پھر یہ جو عہد و پیمان کیا آپ نے، پھر وہ کیسے نبھایا؟ میں چاہتا ہوں اس پہ ذرا ذکر ہو جائے. بے شک مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ تو کسی عام بندے کے ساتھ بھی عہد کرے تو اسے پورا کرتا ہے. لا ایمان لمن لا عہد له. جی مفتی صاحب، کہ جو عہد پورا نہیں کرتا اس کا تو ایمان ہی نہیں ہے. ٹھیک. اور پھر عہد کیا اور رحمت للعالمین سے، شفیع المذنبین سے،
اللہ اکبر، عہد کیا ہو. پھر وہ وقت آ گیا، ہجرت کا موقع آیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اجازت دی تھی. وہ ٹولیوں کی صورت میں ہجرت کرتے رہے. کئی گروہ آئے. میرے آقا تقریباً 2.5 ماہ تشریف فرما رہے، سب ہجرت کر گئے. اس کے بعد پھر 2.5 ماہ کے بعد سرکار نے ہجرت فرمائی. جب ہجرت کر کے میرے آقا یثرب میں آئے ہیں، اللہ اکبر، پھر ہم کئی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تذکرہ کرتے ہوئے وہ ذکر کر آئے ہیں کہ اہل یثرب نے، انصار نے، صحابہ اکرام نے حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت دیگر جو غلام تھے حضور کے مدینہ میں، انہوں نے کس انداز میں ویلکم کیا تھا واہ واہ، سبحان اور ان کی خوشی کا عالم کیا تھا، کیسا استقبال ہوا تھا. پھر کیسے اکاموڈیٹ کیا صحابہ اکرام کو، اللہ کیسا اثار کیا، کیسی قربانیاں دی ہیں. اپنے گھر میں ان کو جگہ دے دیا، آدھا گھر دے دیا، اللہ، آدھا مال دے دیا، تجارت میں دکانوں میں شامل کر لیا. اور حتیٰ کہ آپ جانتے ہیں، ہمارے ناظرین جانتے ہیں، یہاں تک کہ اگر کسی کی 2 بیویاں تھیں، 1 سے زائد تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں اس کو طلاق دیتا ہوں اور میرا بھائی اس سے نکاح کر لے. اللہ، اس حد تک اثار کے. اس لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہاتھ اٹھا کے انصار کو دعائیں دیا کرتے تھے. واہ اور اس لیے میرے آقا نے انصار کو یوں نوازا جو آپ نے کہا کہ ہمیشہ کے لیے اپنی سنگت، معیت اور رفاقت اور سرپرستی کا شرف انہیں دے دیا مدینہ میں رہ کر، واہ واہ، رہتی دنیا تک صبح قیامت تک. سبحان اللہ، حضور آ گئے، غزوات کا سلسلہ شروع ہوا. حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، بدر میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیم میں شامل تھے، ہراول دستے میں تھے، جی آگے پرجوش انداز کے اندر. پھر احد کا موقع آیا تو اس وقت تو آپ کا شوق شہادت اور جذبہ جہاد دیدنی تھا. اس وقت تو آپ مچل رہے تھے، سبحان بے قرار ہو رہے تھے. سبحان اللہ، احد، بدر اور احد میں آپ جانتے ہیں دونوں مواقع پر مسلم افواج اور سپاہ کفر کا جو ریشو تھا، جو تناسب تھا، وہ 1/3 کا تھا. جی مرتضی، بدر میں 313 کے قریب مجاہدین اور ادھر 950 یا 1000، تو 1/3 تھے. احد کے اندر بھی ادھر سے کفار کا جو شیطانی لشکر تھا وہ 3000 افراد پر مشتمل تھا. ٹھیک، اور مدینہ شریف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری کل جمعیت اکٹھی کر کے جو نکل رہے تھے وہ 1000 کے قریب تھے، 700 سے لے کر 1000، 1000 کے قریب تھے. لیکن جب جا رہے تھے نا جی، تو جو راس المنافقین تھا عبداللہ بن ابی، جو اسلام بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن اور جس نے ہمیشہ پیٹ میں چھرا گھونپا، وہ عین وقت پر راستے میں سے 250 بندے لے کر الگ ہو گیا. ٹھیک، صحیح، وہ 700 یا 750. تو یہاں بھی تناسب ایک کے مقابلے میں ادھر سے 3 ساڑھے 3 بندے آتے تھے. لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہمیشہ کی طرح جو بھروسہ تھا، جو تقیہ تھا، جو مان تھا، جو ناز تھا، جو تران تھا، واہ واہ، وہ افرادی قوت پر تھا ہی نہیں، جی، وہ تلواروں، تیروں اور نیزوں پر تھا ہی نہیں، وہ جنگی تیاریوں پر تھا ہی نہیں. یہ سب کچھ دستیاب وسائل کی روشنی میں کرتے ضرور تھے، ایسا نہیں تھا کہ نہتے جاتے تھے. ٹھیک، لیکن اگر انہیں بھروسہ تھا تو وہ حفیظ جلندری مرحوم نے جو کہا، کالی کملی والے، ہاں، نہ واہ واہ، تیغ و تیر پہ تکیہ، سبحان نہ اللہ، خنجر پر، نہ بھالے پر، واہ، بھروسہ تھا تو بس ایک سادہ سی کالی کملی والے پر. کیا کہنے، کفر چڑھ آیا. میرے آقا نے تیاری شروع کی، مشاورت شروع کی، اعلان ہوا. حضرت عبداللہ بن عامر نے بھی تیاری شروع کی، اپنے صاحبزادے حضرت جابر کو بلایا اور بلا کے یہاں جو حضرت عبداللہ بن عامر نے جملے کہے نا، قریب سامنے بٹھا کے حضرت جابر جیسا ہونہار فرزند ہو، سبحان اللہ، سعادت مند چمکتے ہوئے چہرے والا، خوبصورت، حسین و جمیل، سامنے بٹھا کے کہا، جابر بیٹا سن لو، میں اپنی اولاد سے بھی، اپنے مال سے بھی، اپنی جان سے بھی بڑھ کر رسول اللہ سے پیار کرتا ہوں. اللہ اکبر، واہ 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 واہ، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس والناس اجمعین. صبح ایمان کا وہ معیار ان کے سامنے رکھ دیا. رکھ دیا، واہ واہ واہ، کہا میں اپنی جان سے بھی بڑھ کر، اولاد بھی پیچھے، جان سے بھی بڑھ کر رسول اللہ سے پیار کرتا ہوں. اور پھر فرمایا کہ رسول اللہ کے بعد پھر دنیا میں تم مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے. سبحان اللہ، تو سبحان بیٹا میں تمہیں بھی جہاد میں لے جاتا، لیکن یہ میری 9 بچیاں ہیں، جن میں سے 6 تو بالکل کم سن تھی، چھوٹی چھوٹی ٹھیک، بچیاں. ٹھیک،
فرمایا بیٹا ان کی نگہداشت کرنا، ان کی خبر گیری کرنا اور میرا قرض ادا کرنا، اور میں جا رہا ہوں اور میرا دل کہہ رہا ہے کہ میدان احد میں سب سے پہلے جام شہادت میں نوش کروں گا۔ اللہ اکبر، کیا جذبہ جی، اور سبحان پھر اللہ۔ وہ جو دل کی آواز تھی، وہ جو اندر کا یقین تھا، وہ جو سچی طلب، تڑپ اور تمنا تھی، اگر طلب، تڑپ، تمنا سچی ہو، حضرت فاروق اعظم ہمیشہ دعا مانگتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وجل موتی فی بلد بلد حبیبک، حبیبک۔ واہ واہ واہ، یا اللہ موت بھی شہادت کی چاہیے اور تیرے محبوب کے شہر میں چاہیے۔ شہر میں چاہیے۔ تو لوگ کہتے تھے شہادت کے لیے میدان رزم میں جانا پڑے گا، چونکہ تمنا سچی تھی تو چشم فلک نے دیکھ لیا، دیکھا جی، شہادت وہی بھی ہوا۔ آئی اور حضور کے شہر میں اور مسجد میں آئی۔ جی، تو یہی ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن حرام رضی اللہ تعالیٰ نے احد میں گئے، جوان مردی کے ساتھ، جاں فشانی کے ساتھ، بے جگری کے ساتھ، شیر کی طرح گھستے چلے گئے اللہ اکبر، اور صفوں کی صفیں الٹ کے رکھ دیں۔ دشمنان رسول، دشمنان اسلام پر یوں جھپٹ رہے ہیں جس طرح ایک باز جھپٹتا ہے اپنے شکار پر، اور بالآخر آپ نے جام شہادت نوش کیا، اللہ بدر کے سب سے پہلے شہید بنے احد اور احد کے پہلے شہید بنے، جی، جام شہادت نوش کیا، اور بھی بہت 70 کے قریب اللہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین شہید ہوئے، جن کے اندر بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ، حضرت میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پیارے چچا اللہ اکبر، اسد حضرت اللہ، اسد اللہ اور اسد الرسول، سبحان اللہ، سبحان جن اللہ، کے بارے میں ہے کہ 7 آسمانوں پر اسد اللہ اور اسد الرسول لکھا ہوا تھا انہیں۔ اللہ اکبر، حضرت سیدنا حمزہ بن عبد المطلب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، سبحان اللہ مفتی صاحب، شیر غران سطوت پہ لاکھوں لاکھوں سلام، سلام۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ، حضرت عمر بن جمو، بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے۔ اب اس وقت مشرکین کی کساوت قلبی کی انتہا یہ تھی، درندگی اور وحشت کا اینڈ یہ تھا کہ انہوں نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی لاشوں کا مسئلہ کیا۔ جی، استغفر اللہ، استغفر اللہ، جو حضور کے جاں نثار شہید ہو گئے تھے تو ان کے ناک، ان کے کان کاٹے، ان کی آنکھیں نکال لیں، استغفر اللہ، لاشوں کی بے حرمتی کی، ان کو بگاڑا، جی، مسئلہ کر دیا، مسئلہ کر دیا، اور حضرت عبداللہ بن عمر جو تھے ان کی لاش کو بھی مسئلہ کیا گیا۔ اچھا، اب وہ جنگ ختم ہوئی تو جو صحابہ تھے موجود تھے، انہوں نے ان کے اوپر کپڑے دے دیے، لاشوں کو بھی ڈھانپا ہوا تھا۔ ٹھیک، اور یہاں بھی یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ دین نے ہمیں کیا دیا یا ہم نے مسلمان ہو کر ہمیں کیا ملا، سوال تو یہ ہے کہ دین نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، ہم نے دین کو کیا دیا ہے؟ صحیح، دین کو جنہوں نے دیا، جنہوں نے اپنی اولادیں دی، اپنا وطن دیا، اپنی جائیدادیں دی، اپنا مال دیا، حتیٰ کہ اپنی جان بھی دے دی ہے، اللہ ان کی کیفیت یہ تھی۔ واہ واہ، دونوں صحابی جن کا میں نے نام لیا، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصعب بن عمیر اسلام کے معلم اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی، دونوں کے بارے میں احد میں چونکہ شہید ہوئے تھے، دونوں کے بارے میں یہ ہے کہ ان کے جسد اطہر کو ڈھانپنے کے لیے ایک پوری چادر نہیں مل رہی تھی، اللہ اکبر، اللہ، ان کے قد کے برابر۔ سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، پاؤں ڈھانپتے تھے تو سر ننگے ہو جاتے تھے۔ جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں یہ لوگ ہیں، اور ان کا صلہ اور انعام انہوں نے دنیا میں نہیں مانگا۔ اللہ نے فرمایا فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی، میری راہ میں اذیت دیے گئے، وقاتلوا وقتلوا، لڑے اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہاں، وقاتلوا وقتلوا، اللہ، ہیں قتلوا، یہاں لفظ ہے، ٹھیک ٹھیک، شاید یہاں قتلوا وقاتلوا وقتلوا، جی، لڑے اور شہید کیے گئے، دوسری آیت میں قتلوا، ٹھیک، تو قتلوا کا معنی ہوتا ہے ٹکڑے، یہاں یہ جو مسئلہ کرنا ہے، ٹکڑے اللہ ٹکڑے کیے گئے۔ تو فرمایا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، فرمایا پھر ان کے گناہ تو میں نے معاف کر دیے، جنتوں کا مالک بھی انہیں ہی بنا دیا۔ واہ واہ واہ، اب حضور سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ چہرے کو ڈھانپ دیا جائے اور پاؤں پر، میرے اس عظیم چچا کے پاؤں پر، اسلام کے معلم اول کے پاؤں پر اذخر، گھاس ڈال دی جائے۔ ٹھیک، حضرت عبداللہ بن عامر
بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو جابر، جی لاش ڈانپی ہوئی ہے. حضرت جب معرکہ ختم ہوا، جس طرح آپ نے پہلے بیان کیا تھا، چونکہ مدینہ شریف میں جو خواتین تھیں، جو گھروں میں بچے تھے، وہ بھی بے قرار تھے، مضطرب تھے، پریشان تھے. ٹھیک. ادھر سے خبریں اچھی نہیں آ رہی تھی. جو ہی معرکہ کے ختم ہونے کی خبر آئی تو فوراً دوڑتے ہوئے سارے پہنچے. اللہ حضرت جابر بھی پہنچے، ان کے صاحبزادے. جب باپ کی لاش سے یوں کپڑا ہٹایا اللہ اور کیفیت دیکھی اللہ تو اس وقت کلیجہ پھٹ گیا، چیخ ماری. بنو سلمہ بڑے سمجھاتے تھے لیکن ان کی ہچکی رکنے کا نام نہ لیتی تھی. واہ واہ. اور پھر آپ کی بہن جب آئی ہیں حضرت ہند، انہوں نے جب دیکھا حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت عبداللہ کی بہن تھیں تو کلیجہ پھٹ گیا، چیخ ماری. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہ روو، جی تم روو یا نہ روو. صحیح ہے. فرمایا اس کی شان تو یہ ہے کہ اللہ کے ملائکہ میرے عبداللہ پر اپنے پروں سے سایہ کیے ہوئے. واہ واہ واہ، کیا کہنے. ناظرین محترم، آپ دیکھیں کیا رتبہ ہے شہادت کا. ادھر مشہود بالملائکہ ہیں، ادھر مشہود باللہ ہیں. ادھر ملائکہ سائے کیے ہوئے ہیں پروں سے، ادھر اللہ کا دیدار کر رہے ہیں. یہ ہیں سیدنا ابو جابر عبداللہ بن حرام انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ذکر جمیل جاری ہے، اور اپنے قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں. ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں، اور ہمارے خوش بختی ہماری یہ ہے ہمارے ساتھ عالم اسلام کی عظیم شخصیت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب جلوہ فرما ہے، اور عظیم صحابی رسول کا ذکر جاری ہے. کیا حسین ذکر ہو رہا ہے. کس طرح انصار نے پھر جناب وہ جو مکالمہ کیا تھا بیعت عقبہ کبیرہ کے موقع پر، کس طرح پھر انہوں نے وفا کی. پھر حضور کی بارگاہ میں جنہوں نے عہد کیا یا نہیں کیا، وہ انصار سے متعلق تھا، مدینہ سے متعلق تھا. جب وہ نبی پاک نے جب بھی جہاد کے لیے بلایا تو کسی کی گود میں اگر ایک معصوم بچہ بھی تھا تو وہ بھی اٹھا کر دربار مصطفیٰ میں لیا. یا رسول اللہ اسے بھی شامل کر لیں. میرے آقا نے فرمایا یہ کیا کرے گا، نہ تلوار اٹھا سکتا ہے نہ تیر چلا سکتا ہے. تو میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا ہے، لیکن ہماری تمنا یہ ہے کہ اگر کوئی بدبخت آپ کی طرف تیر یا تلوار سے وار کرے تو ہمارے بیٹے کو آگے کر دیں تاکہ ہمارا بیٹا بھی آپ کے نام پہ قربان ہو جائے. مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ بڑا حسین ذکر ہے، کس طرح انہوں نے قربانیاں دی. اللہ اکبر. یہی بات کہ آپ یہ دیکھیے نا، جو میں نے ابھی بات کی آخری کہ حضرت ہند آئیں، آپ ایمان کا معیار دیکھیں، سبحان اللہ. اور محبت اور غلامی کیا ہے، اور ہم سے تقاضا کیا. حضرت ہند جب آئی تھی نا، یہ تو بعد میں روئی نا. ٹھیک. آپ کی بہن آئی. آپ کی بہن حضرت عبداللہ بن عامر کی بہن حضرت ہند جی مفتی صاحب. بنت عامر بن حرام، ٹھیک. وہ جب آئی نا تو اس وقت کیفیت یہ تھی کہ جب مدینہ شریف سے سن کے آئی تھی کہ وہاں خبر گئی تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے معاذ اللہ. پھر بعد میں پتہ چلا نہیں، ٹھیک. دندان مبارک آپ کا شہید ہوا ہے. تو وہ بے قراری حضور کی ذات کے حوالے سے تھی، سب کی بے قراری. اللہ اکبر. اللہ اکبر. تو وہ جب بعد میں دیوانہ وار لپکے نا وہاں احد کی طرف، مسجد نبوی شریف سے سامنے احد، شار فات سے آگے، تو احد میدان کی طرف سارا مدینہ جب اس وقت بچے خواتین سب باہر آ گئے تو حضرت ہند وہاں پہنچی. تو جب میدان کارزار میں داخل ہوتے ہی جو سامنے آتا تھا اس سے پوچھ رہی تھی ما فعل رسول اللہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سبحان اللہ. اپنے بھائی کی، شوہر کا بھی نہیں، شوہر بیٹے کا بیٹے بھی کی نہ پوچھا انہوں نے. نہیں. واہ واہ واہ. اور بعض دوسری روایات میں یہ ہے کہ ان کے والد بھی شامل تھے، اللہ اکبر. عامر بن حرام، وہ بھی شامل تھے، وہ بھی شہید ہو گئے تھے. والد بھی، شوہر بھی، بھائی بھی، بیٹا بھی. 4 عزیز ترین رشتے. اللہ اکبر. یہ کسی عورت کے لیے کل کائنات ہوتے ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا. لیکن ان کا نہیں پوچھا ما فعل رسول اللہ. تو لوگ کہتے تھے کہ حضور ٹھیک ہیں. پھر دوسرے سے پوچھا ما فعل رسول اللہ، حضور ٹھیک ہیں. تو کہنے لگی، جب تیسری بار کسی سے پوچھا کہ حضور کا کیا حال، انہوں نے کہا تمہارا باپ شہید ہو گئے. کہا نہیں چھوڑو میرے باپ کو، یہ بتاؤ خاتون جنت کے والد ماجد کا کیا حال. زہرا کے بابا کا. واہ واہ واہ. کہا تیرا بیٹا شہید ہو گیا. کہا میرے بیٹے کو چھوڑو، آمنہ کے لال کی خبر دو. واہ واہ واہ. تمہارا بھائی شہید ہو گیا. کہا میرے بھائی کو چھوڑو،
حلیمہ کی بیٹی حضرت شیمہ کے بھائی کی خبر واہ دو، واہ واہ، سبحان اللہ، تمہارا شوہر شہید ہو گیا ہے، کہا چھوڑ دو، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر نامدار کی حالت بتا دو۔ انہوں نے کہا آقا صحیح سلامت ہے، تو کہا نہیں، میں اس وقت تک مطمئن نہیں ہوں گی جب تک کہ چشمے سر سے دیکھ نہیں لیتے۔ ٹھیک ٹھیک، انہوں نے اونچی جگہ پر کھڑا کیا، دکھایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جھرمٹ میں فرمایا وہ دیکھو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت تشریف فرما ہیں۔ جب نظر پڑی نا رخ مصطفیٰ پر، آپ نے پچھلے پروگرام میں اجمالاً ذکر کیا تھا، جی مفتی صاحب، تو پھر یہ جملہ بے ساختہ زبان سے نکلا تھا، اللہ کلو جلل کلو مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ ہر مصیبت آپ کے بعد بڑی ہے، آپ نہ ہوں تو پھر مصیبت مصیبت، آپ ہوں، آپ کے ہوتے ہوئے کوئی مصیبت نہیں ہے۔ اللہ، میرا کہا آپ سلامت رہیں، ہماری کل کائنات بھی اجڑ جائے ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، جی مفتی صاحب، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، یا نہ رسول بس ایک جاں دو جہاں فدا، یا رسول، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ جی پھر اپنے ان اعزاء و اقربا قریبی رشتہ داروں، اپنے صاحبزادے، اپنے شوہر، اپنے بھائی کی لاشوں کو اٹھایا اور اونٹ پہ لادا اور لے کے آ رہی ہیں واپس مدینہ شریف کی طرف۔ راستے میں ام المومنین محبوب خدا حضرت سید عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملاقات ہو گئی، وہ بھی احد کی طرف جا رہی، اور اس وقت تک پردے کے احکام بھی نازل نہیں ہوئے تھے، احد کی طرف جا رہی ہیں خبر لینے کے لیے۔ راستے میں ہی ملاقات ہو گئی، تو انہوں نے پوچھا تھا کہ بتائیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، تو کہا الحمدللہ الحمدللہ، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلامت ہیں۔ تو کہا یہ کیا ہے جی؟ کہا ایک میرے بھائی کی لاش ہے، ایک میرے شوہر کی، ایک میرے بیٹے کی لاش ہے، لے کے جا رہی ہوں مدینہ میں بنو سلمہ کے محلے میں قبرستان میں دفن کرنے کے لیے۔ بات کر رہی تھی کہ اونٹ بیٹھ گیا، جی اٹھانا چاہا، اس نے اٹھنے کا نام نہ لیا۔ ام المومنین نے پوچھا، کہا کہ کیا وجہ ہے یہ اونٹ نہیں اٹھ رہا، شاید بوجھ زیادہ لاد دیا گیا ہے۔ حضرت ہند نے کہا نہیں، بوجھ تو اس سے پہلے بھی اس سے زیادہ اٹھاتا ہے، بڑا طاقتور اونٹ ہے، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ام المومنین چونکہ صاحب فراست تھی، جی صاحب علم تھی، حضور کی مجلس میں حضور کی صحبت میں رہنے والی، وہاں سے علم کا نور، تو کہا کہ پھر یہ بتاؤ کہ یہ جو 3 لاشیں ہیں، ان میں سے کوئی مدینہ سے نکلتے ہوئے کوئی بات کہہ کے تو نہیں گیا تھا؟ اللہ، تو کہا میرے شوہر عامر بن جبو نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ مجھے شہادت دے دینا، اپنے اہل کی طرف نہ لوٹانا۔ واہ واہ، تو ام المومنین نے کہا پھر انصار مدینہ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جب وہ قسم کھا لیتے ہیں تو اللہ ہر حال میں ان کی قسم کو پورا کرتا ہے، واپس لے جاؤ۔ اللہ، جب اونٹ کا رخ واپس کیا تو اونٹ تیزی کے ساتھ بھاگنے لگا، احد کے میدان میں پہنچا۔ میرے آقا بھی دیکھ رہے تھے، فرمایا کدھر، اور بعض دوسری روایت میں تھے آپ کے صاحبزادے حضرت جابر جو ہیں وہ یہ لاشیں لے کے جا رہے تھے۔ ٹھیک، اور کیوں لے کے جا رہے تھے؟ کہ ان کی چھوٹی بہنوں کی خواہش تھی کہ ہمارے محلے میں دفن کیا جائے تاکہ ہم ان کی بارگاہ میں حاضری دے سکیں، ان کے مزارات پر، قبروں پر۔ تو سرکار نے بلوا لیا، چاہے حضرت ہند لے کے گئی واپس یا حضرت جابر لے کے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نگاہ ناز کے سامنے ان کی تدفین کروائی، شہدائے بدر کے ساتھ، اور اس شان میں ہوئی تھی، شہدائے احد کے، اور اس شان میں ہوئی تھی کرسا واہ واہ واہ، کہ ایک ایک قبر کے اندر اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابہ کو دفن کیا گیا تھا، جی مفتی، حضرت عبداللہ بن عامر اور عامر بن جبو جو آپ کے بہنوئی تھے۔ ان کی آپس میں محبت بھی بڑی تھی، بڑی محبت تھی، بڑا قرب تھا، اور اسی کا اظہار ہوا کہ ایک قبر میں ان کی تدفین ہوئی۔ جی مفتی صاحب، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار بھی وہیں آج تک ہے، اللہ اکبر، اور لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بعد جس ہستی کی بارگاہ میں بہت عقیدت سے جاتے ہیں جی مفتی صاحب، وہ حضرت امیر حمزہ ہیں اور خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا ہیں، اور لوگوں نے کہا ہے کہ جو چاہتے ہیں کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں ان کی حاضری قبول ہو جائے وہ ان دونوں ہستیوں کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ جایا کرے۔ مفتی صاحب حسنی اتفاق یہ ہے کہ اب جانا ہوتا ہے نا تو سٹینڈ جو ہے نا جو وہ بنا ہی مقام احد پہ ہے، پہلے حاضری حضور امیر حمزہ کی بارگاہ میں، وہاں سے سرکار اذن کی لے کے بارگاہ۔ سرکار دو عالم، کیا بات ہے۔ تو اب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تدفین وہاں کروائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ
اپنی حیات طیبہ میں ہر سال، مسلم کی روایت ہے، ہر سال کے بعد ایک مقررہ دن پر، آگے پیچھے تو گزرتے ہوئے جب بھی تشریف لے جائیں، جی لیکن سال کے بعد مقررہ دن پر اہتمام کے ساتھ شہدائے احد کے مزارات پر اپنے صحابہ اکرام کے ہمراہ حاضری دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ کہتے ہیں قبروں پر کیوں جاتے ہو، کہاں لکھا ہے؟ اب حضرت عبداللہ بن عامر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دفن کیا جانے لگا نا، جی تو آپ کے چہرے پر ایک زخم تھا، اللہ اکبر، اور آپ کا ہاتھ وہاں تھا، ہاتھ رکھا ہوا تھا، اسی حالت میں شہادت ہوئی۔ تو جب لوگوں نے کہا کہ ہاتھ سیدھا کر دیں، تھوڑا سا یوں ہاتھ ہٹایا نا، تو آپ کو شہادت پائے ہوئے کافی ٹائم گزر چکا، اب تدفین کا وقت ہے، ٹھیک، اس دوران لاش ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اس دوران خون رسنا بند ہو جاتا ہے، لیکن جب ہاتھ ہٹایا گیا تو اسی زخم سے تر و تازہ خون بہنے لگا ہے۔ اللہ اکبر، اچھا، اب لوگ پریشان ہوئے، ابھی دیکھ ہی رہے تھے کہ خود بخود اللہ کے حکم سے وہ ہاتھ اس زخم کے اوپر پھر چلا گیا ہے، واہ واہ، دوبارہ اور واپس آ گیا، دوبارہ واپس چلا گیا اور خون بہنا بند ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان روایات میں موجود ہے، لوگ کہتے ہیں شہید کی حیات کیسے ہے؟ شہید کی حیات ایسے ہے جب اللہ کے قرآن نے کہہ دیا کہ تمہیں شعور نہیں ہے، تمہیں علم نہیں ہے، میں جانتا ہوں شہید زندہ ہے۔ آپ کے صاحبزادے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سبحان اللہ، 6 ماہ کے بعد تقریباً میں نے جب سوچا، خیال کیا کہ میں اپنے والد ماجد کو الگ قبر میں، اس وقت تو حالات بہت کروشل تھے، الگ قبر بناؤں اور وہاں سے منتقل کر دوں، تو کہا کہ میں نے منتقل کرنے کے لیے آپ کی قبر کھودی، لوگوں کی موجودگی میں آپ کو نکالا، تو آپ کا جسم اسی طرح تر و تازہ تھا، واہ واہ، 6 ماہ بعد، 6 ماہ بعد جس طرح احد کے دن تدفین کے وقت تر و تازہ اور نرم تھا، واہ واہ، اسی طرح تھا۔ اور پھر یہ جو 6 ماہ والی حضرت جابر کی روایت میں نے بیان کی، یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، اللہ لوگ اکبر، پھر بھی انکار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اور موطا امام مالک کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ آپ کی تدفین کے 46 برس بعد 46 ایئر گزر چکے تھے، اللہ کسی وجہ سے آپ کی قبر کھل گئی، تو لوگوں نے دیکھا 46 سال بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کا کفن بھی میلا نہیں ہوا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر وقت گزرتا گیا، امیر شام کا دور آیا، اور پھر مفتی صاحب اس میں یہ تھا کہ جب لوگوں نے آپ کے جسم مبارک کو ہاتھ لگایا تو وہی لچک موجود تھی، وہی لچک موجود تھی۔ اللہ حضرت اکبر، امیر معاویہ کے دور میں، جی، حضرت امیر معاویہ کے دور حکومت میں ایک نہر انہوں نے کھدوانے کا ارادہ کیا مسلمانوں کے لیے، جی، تو اس کے راستے میں شہداء کے مزارات آتے تھے، انہوں نے ان شہداء کے ورثاء کو پیغام بھجوایا کہ اپنے اپنے مورثوں کو منتقل کر لو۔ منتقل کر لو، پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے والد ماجد کو منتقل کرنے کے لیے اتنی مدت کے بعد جب نکالا ہے تو میرے والد ماجد کے ہاتھوں میں اسی طرح کی نرمی اور اسی طرح کی حرارت اور لچک موجود تھی، وہ کبھی واہ ادھر واہ، جھک جاتے تھے، کیا بات، کبھی ادھر جھک جاتے تھے، جس طرح زندہ لوگوں کے ہوتے ہیں، جی، ایک دفعہ نہیں۔ یہ بھی اعزاز اس غلام رسول کا کیا بات، کہ کیا بار بار قبر کشائی ہوئی، جی، یہ بتانے کے لیے کہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربان ہو جاتا ہے وہ مرتا نہیں ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، زندہ ہو جاتے ہیں جو جی مفتی صاحب، مرتے ہیں حق کے نام پر۔ واہ واہ، اللہ اللہ، موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کیا بات۔ ناظرین گرامی قدر، کیا خوبصورت حسین ذکر ہے، اور سیدنا عبداللہ بن حرام انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عظمتوں کو سلام ہے، آپ کی محبتوں کو سلام ہے، اور آپ کی وفاؤں کو سلام ہے، جنہوں نے اپنا سب کچھ نبی کے نام پہ قربان کر دیا۔ پھر اعزاز، انعام، اکرام کیا ملتا ہے، تحفہ کیا ملتا ہے۔ کریم آقا فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی رسول ہیں کہ اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ وہ بغیر حجاب سے کسی سے گفتگو کرے، لیکن قربان جاؤں پھر رب کائنات نے حجابات اٹھا دیے اور جناب اپنے بندے سے ہم کلامی کی، پھر اس کا پیغام جو ہے قرآن کے ذریعے امت تک پہنچا دیا۔ پھر دیکھیں صحابہ کا جو عقیدہ تھا، جو ان کا نظریہ تھا، جو ان کا مطمع نظر تھا، وہ یہی تھا کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک نہ کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر
خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ آخر میں بس یہی دعا ہے، وہ جو کریم آقا نے فرمایا تھا کہ تم میرے ہو، تم میرے ہو۔ اللہ کرے انصار کا صدقہ رب کائنات ہمیں بھی اس دعا میں شامل کر لے۔ قیامت کا دن ہو، جب ہم صفوں میں کھڑے ہوں تو آقا کریم فرمائے تم میرے ہو، تم میرے ہو، تم میرے ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔